نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے چمکتے دمکتے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ اس دن پڑھنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے ہمارے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے فلاح و کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انہی ہستیوں میں ایک بڑی زبردست شخصیت، آئیے ان کے واقعے سے ابتدا کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مہمان مبلغین انشاءاللہ عز و جل ان کی ذات کے اوپر مزید آپ کو کچھ ایمان افروز باتیں سنائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک سال سخت قحط پڑا، تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کے گورنر کو فرمان بھیجا کہ تم اور تمہارے ملک والے یہ سیر ہوں، کھانا کھائیں، تو تمہیں کچھ پرواہ نہیں کہ میں اور میرے ملک والے ہلاک ہو جائیں؟ فریاد رسی کرو، حاجت روائی کرو، مدد کو پہنچو۔ مصر کے گورنر نے جواباً عرض کی کہ فریاد پوری کرنے والا آپ کے پاس آ رہا ہے، انتظار کیجیے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا کارواں روانہ کیا ہے کہ جس کا پہلا حصہ آپ کے پاس پہنچے گا تو آخر حصہ میرے پاس سے روانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ مصر کے گورنر نے جو قافلہ روانہ کیا، اس کا پہلا اونٹ یہ مدینہ طیبہ میں جبکہ آخری مصر میں تھا، اور تمام اونٹوں پر اناج لدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام اونٹ تقسیم فرما دی۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، عزت و شرافت، سخاوت و شجاعت، ذہانت و فطانت اور ہمدردی جیسے اوصاف اور صلاحیتوں سے مالا مال یہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول فاتح مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ان کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ حضرت ایسی عظیم شخصیت ایاز مندین بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کس طرح دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان وہ شخصیات ہیں جو سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے ایسی بے مثال قربانیاں پیش کی کہ آج ہم جس کی مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقہ صحابہ میں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں، اور آپ علم و فضل کے اندر چونکہ آپ ایک خصوصی امتیاز آپ کو رہا، اور صحابہ کرام کے طبقے کے اندر اس وجہ پر کہ علم و فضل کے اندر بڑا کمال آپ کو حاصل رہا، تو آپ ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ قبیلہ سہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ سہم عرب کے قبیلوں میں یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت سے ہی جو ہے ایک جو ہے اعزاز رکھتا تھا۔ قریش کے سیاسی نظام میں جو مقدمات کا عہدہ تھا وہ انہی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو اسلام سے دشمنی تھی،
اور وہ افراد کے جو دامن اسلام سے وابستہ ہوتے، اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو تنگ کیا جاتا، تو ان تنگ کرنے والوں کے اندر آپ بھی شامل ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ حبشہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور وہاں پر ہجرت کر کے گئے تو کفار قریش نے وہاں پر بھیجا کچھ لوگوں کو کہ وہ وہاں سے ان کو نکال کر کے واپس مکہ کی طرف لائیں. تو اس وفد میں جو شامل تھے حضرت عمر بن العاص شامل تھے. یہ اسلام سے قبل رہا، کی بات ہے. لیکن جب اسلام قبول کرنے کی باری آئی تو یقیناً چونکہ یہ وہ تھے کہ ابتداً ان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے سارا قریش مکہ اسلام لے آئے، میں پھر بھی اسلام نہیں لاؤں گا. ان کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ میں پھر بھی اسلام نہیں لاؤں گا. لیکن دیکھیے اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت میں ہدایت لکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم آپ کے ہاتھوں میں آنا تھا. تو کس طرح سے ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اسلام کا چراغ گھر گھر میں روشن ہو چکا ہے، تو ایسی کیفیت تھی آپ کی کہ اسلام کی محبت آپ کے دل میں نہیں تھی. آپ مسلمانوں کے خلاف احد میں، بدر میں اور غزوہ خندق میں شریک رہے، اور حدیبیہ کے بعد سے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہ کہتے تھے کہ میں کبھی اسلام لاؤں گا ہی نہیں. لیکن آپ نے جب دیکھا کہ اسلام کا نور روشن ہو چکا ہے، گھر گھر اسلام کا چراغ روشن ہو چکا ہے مکے کے اندر، تو آپ نے کہا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا. اپنے کچھ دوست اور احباب سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم حبشہ کی طرف چلتے ہیں اور نجاشی بادشاہ کے پاس رہیں گے. اچھا، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ حبشہ جو ہے وہ اس وقت اگر آپ اس کو آن دی میپ آف دی ورلڈ دیکھیں تو ایتھوپیا ہم اسے کہیں گے، ایتھوپیا. جی. تو اب وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے ہم ذہن لوگوں کو تلاش کیا اور کہا کہ وہاں جا کر کے ہم رہیں گے اور وہیں پر ہی اپنی زندگی گزاریں گے. اس تسلط سے وہ نجات چاہتے تھے. تو بہرحال جب وہاں پر رہے تو الحمدللہ نجاشی بادشاہ جو تھے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے تھے. تو اللہ رب العزت نے ہدایت کا یوں سبب بنایا کہ آپ گئے تھے وہاں پر رہنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے فضل یہ کیا کہ نجاشی بادشاہ جو تابعی تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پر ان کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور یوں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا کر مشرف باسلام ہو گئے. اچھا، آپ نے اس میں فرمایا کہ نجاشی بادشاہ یہ تابعی تابعی اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک تابعی کے ہاتھوں پر جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا، بعد میں پھر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. دیکھیں نجاشی تو دراصل اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا، یہ لقب تھا جو بھی حبشہ کا، ایتھوپیا کا اس وقت کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا. جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اسی طرح جو روم کا بادشاہ ہوتا اسے کیسر کہا جاتا، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا اسے کسرا کہا جاتا. یمن کے بادشاہ کو طبا کہا جاتا. طبا حمیری کا تو خاص طور پر یہ عاشق رسول بادشاہ تھے جو نبی پاک سے غائبانہ طور پر سینکڑوں سال پہلے محبت کرنے والے جو بادشاہ تھے، جو مکہ میں بھی آئے اور پھر مدینہ پاک سے جب ان کا گزر ہوا اور ان کو بتایا گیا تو انہوں نے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جو تھی ان کو مدینہ میں آباد کیا تھا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نجاشی جو بادشاہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور کے یہ بادشاہ تھے. انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ذکر آسمانی کتابوں میں بھی پڑھا تھا اور اپنے علماء سے بھی ڈسکس جب کیا تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، جو حضرت جعفر طیار ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت وہاں پر تقریر بھی کی اور قرآن پاک کی جو تلاوت کی آیات پڑھی. تو اس سے نجاشی بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ عقیدہ جو نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتایا تھا، حضرت جعفر طیار کے ذریعے جب اس کو سنا تو اسلام کی محبت گھر کر گئی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر اور بڑی یہ خواہش بھی رکھتے تھے کہ کاش مجھے موقع ملے تو میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو بہرحال یہ دیکھیے اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ جس پر جب فضل فرمائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، مسلمانوں کی دشمنی میں گئے ہیں، لیکن محبت رسول میں کیسے گرفتار ہوتے ہیں کہ خود نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا نجاشی بادشاہ کے ذریعے گلے میں ڈالتے ہیں. کیا بات! اور پہلے مسلمان ہو کر تبع تابعی بنتے ہیں اور بعد میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر کے صحابی بن جاتے ہیں. اور صحابی بھی پھر کیسے جلیل القدر صحابہ میں جن کا شمار ہوتا، اور نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر دعاؤں سے ان کو نوازا. ایسی ایسی دعائیں نبی پاک علیہ السلام کی ان کے حق میں ہیں
کہ بندہ پڑھ کر گویا کہ رشک ان کی قسمت پر آتا ہے۔ ایک مرتبہ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن عاص پر رحم فرما، خاص ان پر رحم فرما، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کا گھرانہ کتنا پاکیزہ گھرانہ ہے، فرمایا کہ بیٹا ان کی، اسی طرح یہ حضرت عمر بن عاص ہیں، بیوی ہیں، تو فرمایا ان کا اتنا پاکیزہ ایک یہ گھرانہ ہے۔ یعنی ان کے بیٹے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اتنے بڑے صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اپنے والد سے بھی پہلے ایمان لے کر آ گئے تھے، اور والد کے یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، حضرت عمر بن عاص کے بڑے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اور بہت بڑے یوں سمجھیے کہ عالم دین تھے، قرآن سے بڑی محبت کرنے والے یہ بزرگ تھے۔ اچھا، اگر آپ عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابادل اربعہ ان کو کہا جاتا ہے جی، ابادل اربعہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ چاروں عبداللہ، ویسے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے سید المفسرین سید المفسرین میں سے۔ اچھا، کچھ صحابہ جو تھے نا فضیل بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں جو صحابہ تھے، اچھا یہ وہ تھے، ایک تعداد تو صحابہ کی وہ تھی جن کو ہم کہتے ہیں اکابر صحابہ، کبار صحابہ، یعنی ان کی عمر نبی پاک علیہ السلام سے کوئی کسی کی تھوڑی سی کم تھی، کسی کی بظاہر کچھ بڑی عمر تھی، لیکن یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یا حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو بعد کے صغار صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، صغار میں جن کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹی حضور علیہ السلام کے مدینے کچھ تو آنے کے بعد پیدائش ہوئی۔ یہ ایک بہرحال صحابہ کرام کے آپس میں محبتوں کا بھی ایک سلسلہ، اور یہ ایسا پیارا، صحیح بات ہے، سلسلہ ہے صحابہ کرام کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل کا یہ جو سلسلہ ہمارے صحابہ خاص طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک محبت بھی اس سے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان کے حالات زندگی، ان کا عشق رسول، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کو پایا، نبی پاک علیہ السلام کے افعال کو، آپ کے کردار کو دیکھا، ان کے سامنے وحی نازل ہوتی، اور پھر قرآن پاک کی کس آیت کا کیا مطلب ہے، شان نزول کیا ہے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اس کے امین ہیں، یہ امین ہیں، اور یہ دین اسلام کو دنیا بھر میں بالکل اسی حالت میں پہنچانے کا سہرا یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یقیناً بہت عظیم واقعی کارنامہ ہے۔ آپ نے بہت زبردست بات کی۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حالانکہ ان کے والد عاص بن وائل سہمی جو اتنے کٹر قسم کے کافر، تو دیکھیے بعض اوقات کس طرح جو ہے نا وہ شر سے خیر نکلتا ہے، اور کیسا خیر نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو کچھ حضرت یہ ارشاد فرمائے، جیسے دعا کے بارے میں تو بتایا، تو اور کوئی محبت کے انداز اور کوئی فضائل؟ اچھا، آپ کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ چونکہ بڑے ذہین اور فتین تھے، عرب کے لوگوں میں، چوٹی کے ہوشیار لوگوں میں اور ذہین و فتین لوگوں کے اندر آپ کا جو ہے وہ شمار ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ذہین و فتین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے اندر صلاحیتیں جو تھیں وہ حرب و ضرب کی جو صلاحیتیں تھیں، اس کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے کوئی کم و بیش 4 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا، اور آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا جو امیر مقرر کیا وہ آپ کو کیا، اور اس لشکر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس جو ہے لشکر کے اندر موجود تھے، لیکن امیر کون ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ذمہ داری سونپتے تھے تو قربت کی بنا پر نہیں، بلکہ ہم دیکھیں تو اس کے اندر وہ ذمہ داری، وہ صلاحیتیں ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذمہ داری دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے 4 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا، اور جب وہ لشکر فتح یاب ہو کر واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف باہر نکل کر کے آپ نے اس کا استقبال کیا۔ اچھا، جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تو دیکھیے اسلام لانے سے پہلے تو یہ تھا کہ اسلام نہیں لانا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھیں، حضور کے قرب ملا، تو آپ دیکھیے پھر کیا ذہن بنا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی شخص بھی میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں ہے، کیا بات، اور میری آنکھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلال و عظمت سے زیادہ
کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو میری آنکھ میں بھاتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے میں پوری آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا۔ اور آپ خود کہتے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، تو ہیبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ فرماتے ہیں میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے وصف کو بیان کر سکوں۔ اور پھر دیکھیے، پھر وہ ادائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ذات کے اندر آئیں، وہ کیسے آتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور حجر اسود کے پاس آتے ہیں تو وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اختیار کیا۔ اپنے ہاتھوں کو بچھا کر کے سینے کے ساتھ بچھایا، اور بچھا کر کے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر ایسا ہی کرتا ہوا دیکھا۔ کیا بات ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کیا کیفیت تھی، اور جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا ہوئی کہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے کچھ ایسے انداز ہوا کرتے تھے تو بظاہر لوگ ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے تو فرماتے کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اسی مقام پر یہی کیا، تو بس ہم اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی زبردست، یوں سمجھے کہ ایک پیروی تھی، یہ کتنا زبردست انداز محبت تھا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ رب العزت نے سنوار دیا ہے، کیا بات، اور اس پر اسوہ حسنہ کی مہر کو ثبت کر دیا۔ تو وہ افعال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عادتاً ہو جایا کرتے تھے تو ہم نے دیکھا صحابہ کرام اس کی بھی پیروی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ شریف لیا اور وہ غاردار جھاڑیوں کے اندر اٹکا دیا اور آگے بڑھے، تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ فقط اتنا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، جگہ یہی تھی اور اسی جھاڑی کے پاس سے گزرے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہوا کی وجہ سے اڑا اور اس خاردار جھاڑی میں اٹک گیا تھا، بس میں محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اچھا راشد نور بھائی، کہ جس طرح انہوں نے کچھ فضائل بھی بیان کیے اور ذہانت کے متعلق کچھ میں نے ان سے پوچھا، محبت کے بارے میں انہوں نے بتایا، تو مزید ذہانت کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کے حوالے سے جس طرح ایاز بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ بہت ذہین یہ صحابی رسول تھے، اور نبی پاک علیہ السلام جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تو اس میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت فرمائی ہے، جو آپ کو اخلاق کریمانہ سکھائے گئے، جو آپ کو لوگوں کے لیے آپ کا مبارک کردار ایک رول ماڈل قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی تربیت رب تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے پیارے حبیب اپنے صحابہ سے اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیا کرو، تو یہ یقیناً امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا، صحابہ کی اس میں عظمت بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی تعلیم بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر آپ نے جو سوال کیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا فضیل بھائی اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی رسول، عمر چھوٹی تھی ان کی، قرشی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگوں پر غالب نہ ہو، رومیوں کی بہت زیادہ کثرت لوگوں میں نہ ہو جائے۔ رومی اس وقت یہ عیسائی ہوا کرتے تھے، عیسائی حکمران وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ قرب قیامت میں ان لوگوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو آپ چونک گئے، فرمایا کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں وہی عرض کر رہا ہوں جو میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا اچھا تم نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ رومیوں کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی، رومیوں کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی، 4 ان کی عادتیں ہوں گی جس کی وجہ سے لوگوں پر یہ غالب ہوں گے۔ پھر آپ نے ایک اپنے ذہانت ایک قیاس کے طور پر
آپ نے فرمایا کہ ان کی ایک عادت تو یہ ہوگی کہ یہ فتنے اور آزمائش کے وقت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنے والے، تحمل اور بردباری سے کام لینے والے ہوں گے، جبھی لوگوں پر یہ غالب ہوں گے۔ فرمایا دوسری ان کی عادت وہ یہ ہوگی کہ مصیبت گزر جانے کے بعد یہ بہت جلدی سنبھل جائیں گے، شکوے شکایت کرنے میں، لوگوں کے سامنے آہو بکا کرنے والے نہیں ہوں گے بلکہ سنبھل جانے والے ہوں گے۔ فرمایا تیسری عادت ان کے اندر وہ یہ ہوگی کہ شکست کھانے کے بعد دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو جانے والے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہمیں یہاں سے شکست ہوگی چلو اب ہم نے دوبارہ کہیں جانا ہی نہیں ہے، پیچھے ہی مڑنا ہے، دوبارہ جلدی تیار ہو کر حملے کی تیاری کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا چوتھی ان کی عادت یہ ہوگی کہ یہ یتیموں، مسکینوں اور کمزور جو لوگ ہوں گے نا، ان کمزور لوگوں کا خیال کرنے والے ہوں گے، ان کی مدد کرنے والے ہوں گے، ان کے خیر خواہ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے پانچویں خصلت بھی ان کے اندر ہوگی۔ وہ پانچویں خصلت ان کے اندر یہ ہوگی کہ جو حکمران، جو بڑے لوگ غریبوں پر ظلم کریں گے تو یہ اس کا ہاتھ روکنے والے ہوں گے، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ یہ پانچ چیزیں آپ نے پہلے سے بتا دی۔ یہ ایک ذہین آدمی جو ہوتا ہے نا فضیل بھائی، ذہین آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ جی مجھے کسی سے کوئی خبر ملے تو میں بات کروں۔ اس کی ذہانت جو ہوتی ہے وہ ذہانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو عطا کردہ ہوتی ہے، اور دوسرا کسبی بھی ذہانت ملتی ہے کہ اس نے اپنا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، اس نے مطالعہ کتابوں کا کتنا کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، پھر اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ کہاں گزرا ہے، جنگوں کے اندر، معاملات سلجھانے کے اندر، افہام و تفہیم کے اندر، لوگوں کے معاملات نمٹانے کے اندر جس کا وقت گزرا ہو، جو اتنے بڑے خاندان کو لے کر چل رہا ہو، جو سیاست کا بھی شاہ سوار ہو۔ یہ سیاست مطلب اس دور کی جو سیاست ہوا کرتی تھی افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کرنے کے معاملے میں، جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس پر کرم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر کچھ باتیں کر کے اس کو سمجھ لیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب تم بات کرو گے تو پتہ چلے گا جناب تم کیسے ہو۔ ایک دانا آدمی سے اسی طرح کسی نے پوچھا جناب میرے بارے میں بتائیے کہ میں کیسا آپ کو لگتا ہوں۔ دانا جو عقل مند آدمی تو اس نے کہا کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو، کچھ دیر مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے جب باتیں کرو گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ تمہاری باتیں کیسی ہیں، تو تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا تو پھر میں تمہارے بارے میں رائے بھی دے سکتا ہوں۔ اس پر وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، وہ نہیں ایک بزرگ کے پاس کئی لوگ آ کر مسائل پوچھ رہے تھے، ایک شخص بالکل خاموش بیٹھا۔ اب جو ہے وہ خاموشی تو آپ کو پتہ ہے بے کیا کہیں گے، بے طاقت کی ہیبت نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے بھئی یہ لگتا ہے بڑے ذہین و فطین خاموش، عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ۔ تو کہا آپ بھی تو کچھ بولیے حضرت۔ تو انہوں نے کہا میں تو کافی دیر سے سب کی باتیں سن رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ روزے کے اندر جو ہے وہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا مگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ روزہ افطار تو سورج غروب ہونے پر کیا جاتا ہے، سورج غروب نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو پھر وہ ان کو کہا گیا کہ آپ خاموشی بھلے لگ رہے تھے۔ خیر یہ تو باتیں تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، کیا کہنا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں یہ چل رہی ہیں، تو آپ کے خدمات اور کارنامے یہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو امان پر عامل بنا کر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات تک وہ وہیں پر عامل رہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کی جانب لشکر اسلام کا امیر بنا کر روانہ کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ جی ہاں، 20 سنہ ہجری میں فاتح مصر کا اعزاز پایا، اور یہ جو آپ نے واقعہ ابتدا میں سنا کہ مصر پر ایک اونٹ ہے اور پہلا اونٹ کہاں ہے؟ وہ مدینہ شریف کے اندر ہے۔ 22 ہجری میں اسکندریہ فتح کیا، پھر 23 ہجری میں آپ نے طرابلس کے علاقے فتح کیے، 25 ہجری میں اسکندریہ والوں نے بغاوت کی تو آپ نے ان کی سرکوبی کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ دور فاروقی میں فلسطین جو فتح ہوا اس کے والی بھی یہ مقرر ہوئے، جبکہ فتح مصر کے بعد سے 28 ہجری تک مصر کے گورنر رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر آپ کو 38 سنہ ہجری میں دوبارہ اس عہدے پر یہ فائز کر دیا تھا۔
تو یہ ارشاد فرمائیے ایاز مدنی بھائی کہ یہ جو اتنی جگہوں پر یہ رہنا، تو آخر وہ جنگی کیا حکمت عملی، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کیا ان کو، یعنی اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ جس کی بنا پر وہ یہ سارے معاملات کو دیکھ لیا کرتے تھے؟ ذہین و فطین تو حضرت تھے ہی، جی، اور ساتھ ساتھ جنگی تدبیروں کے حوالے سے بھی بڑی صلاحیتیں رکھتے تھے. صحیح. یہ جو آپ نے جس طرح کے بیان کیا نا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان میں آپ کو ٹھہرایا، اس کے بعد پھر دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ مزید آگے شام کی طرف گئے، اور یہ فتوحات کے سلسلے چلتے رہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو جنگی تدبیریں تھیں نا وہ بڑی زبردست تھیں. صحیح. کہ ایک موقع پر آپ لشکر لے کر کے روانہ ہوئے، واقعہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کم تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ بھئی کوئی بھی مشل کو نہیں جلائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جب منع کیا تو بہت سارے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ناپسند ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا اور کسی نے نہیں جلائے تو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ کوئی مشل نہیں جلائے گا، چراغ نہیں جلائے. تو یہ پورا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. صحیح. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہوا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے چراغ نہیں جلائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پورا معاملہ گیا تو آپ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ساتھیوں کی تعداد بڑی کم تھی، اور مجھے خوف یہ تھا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی ایسا لشکر نہ ہو کہ جو حملہ کر دے مسلمانوں پر. تو میں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ بلیک آؤٹ گویا کہ کر دیا تاکہ پہچان نہ ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تدبیر پر آپ کو بڑا سراہا. آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کی یہ الفاظ، آپ کی ذہانت، فطانت اور جنگی تدبیر پر جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ حصہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے عمر بن العاص کو جنگی تدبیروں کے حوالے سے بڑی صلاحیت دی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کرتے وقت ان کو ہمارا امیر مقرر کیا. اللہ. اچھا یہ بتائیے راشد بھائی کہ ایسی شخصیت کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی یعنی صلاحیت جنگی طور پر یہ دی بھی کیا، تو آج کل بھی کسی کے اندر ٹیلنٹس ہوتے ہیں نا تو اس میں ایگو آ جاتا ہے. ٹھیک، خیر وہ تو حضور علیہ السلام کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے. تو ان کا کیا انداز تھا، کہ کیا یہ تھا یا کتابوں میں جو کوئی آپ کے کوئی مروت کے یا کوئی یعنی اتنی فتوحات کے باوجود بھی عبادات و ریاضات اللہ کی طرف آنا، یہ کیا معاملات ان کے تھے؟ دیکھیے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ صحابہ ہیں، اور یہ صحابہ وہ ہیں جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم. صحیح. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اللہ. ستارے چمکتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، صحیح. دیکھنے میں آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، لوگوں کے لیے نفع والے ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ستاروں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح تھے. یہاں پر تھوڑی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ستاروں سے ان کو تشبیہ کیوں دی؟ صحیح. ستارے کس کے ارد گرد ہوتے ہیں؟ چاند کے ارد گرد. ٹھیک ہے، ستاروں کی روشنی نور چاند سے لیا ہوا ہوتا ہے. بالکل. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام سے یوں سمجھیے رہنمائی لینے والے، تربیت پانے والے یہ لوگ ہیں. صحیح. ایک اور بھی چیز ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے نا وہ جھکتا ہے. اللہ. وہ جھکتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے. اور جو درخت اکڑ کر رہتا ہے، جیسے سفیدے کا درخت ہے، اس ٹائپ کے اور بھی درخت ہیں، اکڑ کر کھڑے رہتے ہیں نا تو نہ تو اس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے سائے کا، نہ ہی اس پر پھل لگتے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے کہ جو بہترین جانباز، بہترین شاہسوار، سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھے. عبادت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف و خشیت کا عالم آپ کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کی مبارک سیرت میں ابن عساکر کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جب مشغول ہوتے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے اور نماز پڑھا کرتے، اور رو رو کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اولاد کی نعمت بھی دی ہے، تو نے مجھے مال بھی دیا ہے،
یا اللہ تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اے اللہ اگر میرے دل میں تجھ سے زیادہ محبت اولاد کی ہو، مال کی ہو، یا پھر کسی اور چیز کی محبت تجھ سے زیادہ ہونا، حکومت کی، سلطنت کی، جو بھی تو نے مجھے کچھ دیا ہے، حاکم بنایا ہے، تو یا اللہ یہ ساری چیزیں مجھ سے لے لے، لیکن مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلا۔ خوف خدا بھی ہے، عبادت اور ریاضت کے ذریعے رب کی بارگاہ میں امید رحمت بھی ہے۔ کیوں نہ ہو، سرور عالم علیہ السلام نے خود ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا اور لوگ تو اسلام لائے ہیں لیکن عمر بن عاص یہ ایمان لائے ہیں۔ جس کے ایمان کی گواہی نبی پاک علیہ السلام دیں تو پھر ان کی شان، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کے فضائل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کہ اے اللہ عمر بن العاص پر رحمت فرما کہ یہ تجھ سے اور تیرے رسول سے سچی محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر جنگ کے موقع پر یوں بھی ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا دی، اے اللہ عمر بن العاص پر رحم فرما، عمر بن العاص پر رحم فرما۔ اور پھر فرمایا کہ جب کبھی میں نے صدقے کے لیے ان کو بلایا، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب کبھی میں نے ان کو بلایا تو یہ صدقہ لے کر بہت زیادہ، یعنی کہ جو صدقہ ہوتا ہے اس کو کثرت کے ساتھ لے کر کے میرے پاس زیادہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہاں سے لائے؟ تو آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بے شک عمر بن العاص سچ کہتے ہیں، عمر بن العاص سچ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو فضیلت عطا کی، اور ان کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی وہ بھی ایک بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک لشکر پر، ایک جنگ پر روانہ کروں گا، اور دیکھیے بھیج بھی رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حفاظت کی ذمہ داری کیسے لے رہے ہیں؟ فرمایا تم حفاظت سے رہو گے، مالی غنیمت بھی ساتھ لاؤ گے، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ اللہ، غیب کی خبر بھی دے رہے ہیں، غیب کی خبر بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ کی محبت جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان مالی غنیمت کے لیے نہیں لایا، میں ایمان جہاد کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی الفت میں لایا۔ کیا بات ہے! آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ سوچیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ایسی دعائیں دیں، ان کے ایسے فضائل ہوں، ان کے ایسے مناقب ہوں، مگر اس کے باوجود ایسی عظیم شخصیت کی عاجزی یہ کیسی تھی؟ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو حاکم مصر یعنی ایجپٹ کے بادشاہ ہونے کے باوجود بوڑھے خچر پر سواری کرتے ہوئے دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ آپ حاکم ہو کر اس خچر پر سوار ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب تک جانور مجھے سوار ہونے دیتا ہے میں اس سے بیزار نہیں۔ اللہ، جب تک زوجہ میری اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہے میں اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، جب تک ہم نشین اپنا چہرہ مجھ سے نہ پھیر لے میں اس سے اکتاتا نہیں، کیونکہ بیزاری مروت کے خلاف ہے۔ یعنی یہ کیسی مروت آپ کے اندر یعنی یہ تھی۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو بس کیا گھر والے، تو کیا بچے، تو کیا پڑوسی، تو کیا دوست احباب، اور تھوڑی دیر کے اندر جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کچھ اختتامی اگر کلمات کی طرف ہم یہ بڑھیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں یہی چاہوں گا جو آخر میں آپ نے جو گفتگو کی ہے واقعی یوں سمجھے کہ روح تازہ ہو گئی، ان کی سمجھداری اور ذہانت کے بارے میں تو پڑھا، لیکن خاص طور پر یہ جو گفتگو سنی ہے کہ بامروت جو آدمی ہوتا ہے نا، بامروت جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے والا خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ بالکل ایسا ہی، چھوٹا نہیں سمجھتا۔ کوئی غریب اپنے آپ کو کسی مروت والے، عزت والے بندے کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ٹھیک، نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمانہ کیا تھی کہ آپ سے کوئی ہاتھ ملاتا تو آپ ہاتھ اپنا کھینچتے نہیں تھے اللہ جب تک کہ خود کوئی ہاتھ اپنا نہ الگ کرتا۔ صحیح، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، بیٹھنے والا ہر بندہ یہ سمجھتا، ہر صحابی، ہر بچہ یہ سمجھتا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا انداز! نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ، نبی پاک علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ ملنے کا انداز،
ان کے گھر دعوت کے لیے جانا، عیادت کے لیے جانا، ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے جانا، صحابہ کرام نے یہی چیزیں نبی پاک علیہ السلام سے حاصل کی ہیں۔ فضیل بھی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی انہی اداؤں کو اپنائیں، خاص طور پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مبارک سیرت پر ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، تو ان کی مبارک سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے، ایک تو یہ ملا کہ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ کیا بات ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے ذہانت اللہ اگر آپ کو دیتا ہے تو اس کا درست استعمال اگر آپ کرتے ہیں، دین کی خدمت بھی ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی ہے، خیر خواہی کا معاملہ بھی ہے، آپ کے اچھے مشوروں سے کسی کا کچھ کام ہو جاتا ہے، کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی۔ یہ آپ کی مبارک سیرت کے وہ کردار ہیں، روشن پہلو آپ کی مبارک زندگی کا، جو انہوں نے یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی مبارک صحبت سے، آپ کی مبارک زندگی سے، مبارک عمل اور کردار سے انہوں نے سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ استغفار کرتے رہے، اور اسی حالت میں آپ دنیا سے جو ہے وہ وصال فرما۔ اللہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ جی بالکل، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ آخری جب وقت آیا، وصیت بھی اپنے بچوں کو اپنے مال اور اولاد کے بارے میں بھی کی، اور ساتھ میں کلمہ شریف کا ورد کرتے رہے۔ اور یہ بھی حدیث میں کہتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام وہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یقیناً ویسے بھی یہ تو صحابہ کرام جو ہیں یہ جنتی ہی ہیں، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یقیناً جنتی صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مبارک سیرت ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال شریف یہ میرے ساتھ یہ قبر میں رکھ دیے جائیں تاکہ میری قبر کی مشکل جو ہے یہ آسان ہو۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 43 ہجری عید الفطر کی رات یکم شوال المکرم کو تقریباً 100 سال کی عمر میں اس دار فانی سے دار آخرت کی جانب کوچ فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک یہ مقدم نامی پہاڑ کے دامن میں مسجد سیدی عقبہ بن عامر جوہنی اس کے اندر یہ واقع ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایجپٹ کے اندر ایک بہت بڑی مسجد بھی بنائی، آج بھی یہ مسجد جو ہے یہ موجود ہے اور بڑی عالی شان یہ مسجد ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے مالدار صحابی تھے اور اپنے پیچھے کافی مال و دولت، غلام اور جائیداد آپ نے یہ چھوڑی، اور جو بیان ہم نے ان کے بارے میں مسلسل سنا کہ علم و فضل سے اتنی محبت تھی، تو 37 حدیثیں یہ آپ سے مروی ہیں، 37 احادیث کو جو ہے وہ آپ نے روایت کیا۔ تو ایسی شخصیت کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی دعائیں ملی، اتنا علم، فضل، اتنی ذہانت، فطانت، اتنی مروت، اتنا اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا، اتنی جگہوں کی پر آپ نے جو ہے وہ حکمرانی کی، گورنر رہے، سبحان اللہ، کیسی زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اچھے اوصاف کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عطا کیے وہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر ایک یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کے نام کے آگے یہ جیسے عین میم را کے بعد جو ہے نا واو ہے، جہاں اس طرح لکھا ہو، ٹھیک ہے نا، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں امرو پڑھتے ہیں، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، یہ ہے امر پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ امر، عین کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، آگے واو ہوگا۔ اگر عین میم را کے آگے واو اگر نہ لکھا ہو تو عمر پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے۔ یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، کہ ہمارا یہی نعرہ ہے جو امیر علیہ سنت نے ہمیں دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔